أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. نہایتی واجب الاحترام واجب القدر علماء کرام، حفاظ کرام، میں اس سٹیج دے اتے علماء نو اپنا سبق سناؤن واسطے کھڑا ہویا ہاں. سب تو پہلے تو میں شکر گزار ہاں اپنے عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب اور مولانا محمد توقیر صاحب دا کہ انہوں نے سانو مدعو کیتا. بندہ عاجز حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ حاضرین و قبول فرماوے. استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی ذات ببرکات. میں الحمدللہ پیپلان دی او عظیمی دینی درسگاہ میرے واسطے فخر ہے کہ جتے میرے استاد محترم کافی عرصہ آپ پڑھتے رہے جامعہ محمودیہ رضویہ، اور سب تو وڈا فخر یہ ہے کہ بھئی ایسا مدرسہ ہے کہ جس دے اتے اج بھی تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی نگاہ کامل ہے. اور یہ گل میں کہ عام ہستی دی زبانی نہیں سنی بلکہ اپنے استاد محترم دی زبانی سنی، اور استاد محترم نے الحمدللہ سارے میرے ساتھی جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے دے اتے احسانات حسن، لیکن میں گناہگار دے اتے اگرچہ میرا عمل بھی کوئی نہیں، علم بھی کوئی نہیں، کشے بھی کوئی نہیں، لیکن استاد محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے شفیق میرے اتے ہن سارے ساتھیاں دے اتے ہن، لیکن میں جتنا بھی اگر استاداں دی اولاد بلکہ جتنا بھی استاداں دا اگر خاندان ہے میں انہاں دے احسانات بھی لہاون والا نہ. حضرات گرامی، میں استاداں دی زندگی دے چند لمحات دے اتے بلکہ چند پہلوان دے اتے گفتگو کرے سا. استاد صاحب دامت برکات رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز، آپ کافی اساتذہ کرام کل پڑھتے رہے، اور خصوصی طور دے اتے پیپلان دے اندر حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا فیض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کہ میرے منیر لکھی ہے، اور فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین شوق صاحب رحمت اللہ علیہ، اور غزالی عصر غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کافی اساتذہ کرام کو شرف تلمذ آپ نے حاصل کیتا. بالآخر 1963 یا 64 کول، اور اے بھی الحمدللہ شرف حاصل ہے کہ استاد صاحب آخری دفعہ جس وقت ملتان تشریف گن گئے، میں بھی استاد نے نال ہم استادہ میں نو فرمایا کہ عزیز الحمدللہ میں 1963 دے وچ دورہ حدیث کیتا ہے، اور 64 دے وچ استادہ دی دستار فضیلت ہوئی کیونکہ انوار العلوم دا ایک قانون ہے. بہرحال آپ نے پوری زندگی مختلف مدارس اور مختلف درگاہاں دے اتے گزاری، اور خصوصی طور دے اتے سارے واسطے بھی فخر ہے اور استاداں دے واسطے بھی کہ استاداں نے اپنے مرشد کریم تاجدار گولڈا اور جنہاں دے بارے علماء کرام دا یہ نظریہ ہے کہ برے صغیر دے اندر اگر سب تو وڈے عالم گزرین تو حضرت تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گزرین. اور میں نے ایک با وثوق ساتھی لے دسایا ہے کہ جس وقت استاد محترم آپ گولڈا شریف تشریف گن گئے، حضرت لالا جی کریم حضرت معین الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے استاداں دی اس وقت غالباً 1990 یا 91 یہ زمانہ ہے، اس وقت استاداں دی انہوں نے 6000 روپیہ تنخواہ مقرر کی تھی. قربان جائیے میرے استاد گرامی دے خلوص تو
استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے حضرت دے استاد صاحب جس ویلے بھی گولڈ شریف دا ذکر آندا ہے استاد صاحب یہ الفاظ استعمال فرمائنے ہیں فرمایا میں اپنے حضرت دے در دے اتے جے رہے مفت خدمت کرے سا مینوں انہاں تنخواہاں دی پیسوں دی کوئی ضرورت کون. سبحان اللہ. اور قبلہ شوق صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمائیں میں انہاں دا بھی کافی شکر گزار ہاں استاداں دا جیرا بھی رسالہ ملدا ہے قبلہ شوق صاحب دی مہربانی ہے. اسا کوئی کام بھی نہیں کیتا اگر کام کیتا اس ہستی جے سارے سامنے تشریف فرمائیں استاداں دے مطلب پہلے شاگرداں دے وچوں قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں ساری کوئی ہمت کو نہیں ساری کوئی لیاقت کو نہیں اسا تے بس صرف استاداں دے نام دے اوتے چل دے ودے ہیں وگرنہ سادہ والی تے حالت کو نہیں. استاد صاحب رحمت اللہ علیہ اس دور دے اندر میں دعوے دے نال آدا بھی ہاں اگر گولڈ شریف دے آس پاس مربع دی تعداد دے اوتے بھی زمین بناویں ہاں تو بنا سکتے ہیں لیکن اوے پرانی بیٹھک ہونے تک جری کے موجود رہی ہے استاداں دے گھر استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات سے کوئی توجہ بھی نہیں فرمائی. کیوں وجہ کیا ہے اپنے مرشد کریم انہوں نے گویا کہ روحانی طور دے اتے حضرت سیدنا پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ نو ایسا گویا کہ روحانی خلوص عطا فرمایا کہ استاد صاحب رحمت اللہ علیہ جس ویلے بھی سبق دے وچ ذکر کرے نا استاداں دی آنکھیاں دے وچ ہنجو آ ویندے ہیں. اور میرے دوستو اگر میں ایک گل کراں تا تساں وی ناراض نہ ہو سو میں اے اپنی محبت واسطے آدا پیا ہاں اور استاد صاحب دی روح مبارک بھی انشاءاللہ خوش ہو سی میں اے تحدیث نعمت واسطے آدا پیا ہاں اور استاداں دی ذات واسطے کہ استاداں دے اتے حضرت تاجدار گولڈ دی نگاہ عنایت کتنی ہے. گولڈ شریف دربار دے اتے ایک شاہ صاحب دے استاد صاحب نے مینوں واقعہ سنایا ہے کہ عزیز شاہ صاحب ہی کرانے ہیں دربار عالیہ دے اتے انہیں شاہ صاحب نو حضرت تاجدار گولڈ حضرت سیدنا پیر میرلی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی خواب دے اندر زیارت ہوئی اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب سارے دربار دے ہوتے جیرے خطیب رانے ہیں اور سارے دربار دے ہوتے جیرے مدرس رانے ہیں اس مدرس تو مراد مولانا محمد مفتی محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں فرمایا انہاں نو تسلی دیتی کر یہ تھوڑے دل دا بندہ ہے میں قدام واسطے انہاں دے ناراض نہ تھی سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرات گرامی میں ہی گل کر کے اپنی گفتگو نو ختم کریں دا ہاں استاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بندہ عاجز دی طرح اپنے تمام شاگرداں نو وصیت فرمائی ہوئی ہے نصیحت فرمائی ہوئی ہے کداں واسطے دنیاوی نوکریاں دور نہیں بننا اگر پڑھاونا ہے تو حضور دا دین پڑھاونا ہے. اور مینوں اور سارے ایک ساتھی بھائی جان دے ہیں عبداللطیف انہاں دا نام ہے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ الیاس تسا جے رہے سکول دی تعلیم اگر تے پڑھ دے ودے ہو لیکن نوکری نہیں لواونی اگر کام کرنا ہے تو اللہ دے دین دا کام کرنا ہے. اور میرے استاد گرامی دی علم میراث میں خصوصی طور دے ہوتے گال کرن والا گفتگو نو ختم کرے سا علم میراث دے ہوتے آپ دی کتنی مہارت ہے اور علم میراث او علم ہے میرے دوستو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموها الناس فرمایا علم فرائض خود بھی سکھو اور لوگوں نو بھی اگے سکھاؤ. یہ فضیلت کتنی ہے فرمایا فإنها نصف العلم یہ ادھا علم ہے. میں سراجی دے حاشیے دے اندر پڑھدا پیا ہم انہاں حاشیے والے نے یہ گل لکھی ہے ادھا علم کس طرح ہے فرمایا کہ اگر بے مسئلے دے ہوتے تھانوں 10 نیکیاں دا ثواب ملدا ہے علم فرائض دا جڑا مسئلہ ہے او دے ہوتے تھانوں 100 نیکیاں دا ثواب ملدا ہے. اور میں دعوے نال آدا پیا ہاں سارے پورے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان نہیں بلکہ الحمدللہ پورے پنجاب نہیں پورے پاکستان دے وچ استاد صاحب وہ ہستی ہن کہ جڑے علم میراث دے ماہر ہن اور الحمدللہ جتنے بھی سارے استاد گرامی دے شاگرد علم میراث پڑھیں دے رہن یا پڑھتے مطلب ہے دوجے استاداں کو پڑھتے رہن انہوں نے استاد صاحب علم میراث کا نام واسطے نہیں بھولے. اس واسطے میرے دوستو سانو صرف اور صرف استادہ نے جری تدریس دی یہ نصیحت فرمائی ہے. میں اپنے دوستوں دے سامنے بھی عرض کرے سا کہ اپنا وقت ٹائم تا آج کل کہنے کو نہیں لیکن دین واسطے اگر اسا ٹائم کڑے سو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دنیاوی معاملات بھی آسان فرمائے سے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ مقدس دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ استاد گرامی دی دا روحانی فیض دے رہے سارے اتے تعدیر دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ دے صاحبزادہ دی زندگی دراز فرماوے. وآخر دعوا یعنی الحمدللہ.